یہ ایک آدمی نہیں، یہ 5 نسلوں کی کہانی ہے جس کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا اور یہ فن 200 سال کی تاریخ لے کے چلتا ہوا یہاں تک آج یہ 5ویں نسل آپ کے سامنے ہے، اور جس نے دور قدیم سے لے کر دور جدید تک تمام تر زیورات اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے بھی دیکھے، ٹوٹتے بھی دیکھے اور بلکہ اپنے ہاتھوں سے بھی توڑے۔ اگر خاندانی پس منظر کی بات کی جائے تو ہمارے اجداد کا تعلق ضلع سرگودا کے شہر خوشاب سے تھا، جو 19ویں صدی میں اس علاقے میں کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور وہ ساندل بار کے علاقے میں آئے۔ ساندل بار کی سرزمین پر کچھ عرصہ قیام کے بعد یہ خاندان جھنگڑ گلوترا ضلع چنیوٹ میں آباد ہو گیا، جہاں پر ان کی تیسری نسل اس وقت موجود تھی، میرے پردادا جی، جن کا نام الا دتا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد یہ خاندان وہاں سے پھر ہجرت کرتا ہے اور رجوہ سادات کی سرزمین پر آباد ہوتا ہے، اور یہاں آنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ میرے پردادا جی کا سسرال یہاں موجود تھا، لیکن اس تقسیم ہند نے اس خاندان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ خاندان بکھر گیا، اور بکھرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ خاندان ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو اس وقت انہوں نے دھرم چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ یہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے۔ جو یہاں پہ رہ گئے، جو مسلمان ہو گئے، وہ پھر انہوں نے یہیں پہ سکونت اختیار کی، اور تب سے لے کے اب تک یہ خاندان اسی علاقے میں آباد ہے اور اسی علاقے میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اور پردادا جی کی وفات کے بعد اس خاندان نے کئی اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے، لیکن 1983 میں میرے والد صاحب نے ان تمام مسائل کے بعد اس کام کی باغ ڈور کو سنبھالا، اور اس کے بعد ان 43 سالوں میں میرے والد صاحب نے اس فن کو اس عروج پر پہنچا دیا جہاں ضلع چنیوڑ کے بڑے بڑے سنار ان کا احترام کرتے ہیں ان کے فن کی وجہ سے۔ رجوہ سادات کئی وجوہات کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک اپنا مقام رکھتا ہے، ایک اپنا نام رکھتا ہے۔ رجوہ سادات کئی تاریخی وجوہات کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تو تھی ہمارے ہنر کی تاریخ۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو عملی طور پر اپنے ہنر کو دکھائیں گے۔